اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک بار متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ گھروں میں داخل ہو گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ میری نظر اچانک ہی ایک غار میں پڑی، جو کہ وہ غار دو درختوں کے درمیان چھپا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً ڈاکوؤں چوروں کی اماج گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا، اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی خوبصورت شخص ایک عبادت کر رہا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا، اے بندہ خدا، کہ آپ یہاں اس ویران گاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا، جناب میں نے سنا ہے کہ بصرہ میں رہنے والے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں اسے فیض پانے آیا ہوں اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے شام سے ملک بصرہ آ گیا ہوں۔ وہ شخص ملک شام سے بصرہ تک آیا تھا صرف اس بات سے کہ بصرہ میں رہنے والے نیک لوگ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں یہاں میں نے پھر سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو اس نیک انسان نے جواب دیا، جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے درمیان پتوں کو کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس کرتا ہوں تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں۔ اسی طرح مجھے سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ بھجوا دوں؟ پھر کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اصرار کرنے لگا، مجھے اجازت دیں کہ اگر میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں اور ہمارے لیے برکتیں لکھی جا سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک لیتے آئیے گا۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائی اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں نے غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے اونچی جگہ پر چڑھا اور دیکھا کہ غار کے نیچے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا وہ نیک بندہ موجود ہے یا نہیں، جہاں غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا، میں بے حد خوش ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک موجود تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ میں نے آواز بلند کہا، اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں رکھتے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے نیک بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے اس طرح کہہ رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہوتا آپ اس سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں رب کے حکم سے آیا ہے، اگر مجھے تو یہاں نقصان پہنچانے آیا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا کہ تو میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ اور اب بھی اس بندے کی بات مکمل نہ ہوئی کہ وہ شیر وہاں سے بھاگ گیا، جیسے اسے کوئی اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ بعد میں غار میں پہنچا اور ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے روٹیاں تھال میں پیش کر کے ان کے سامنے رکھ دی۔ حسرت بڑی نگاہوں سے ان کو دیکھتے رہے
اور روتے رہے، اور پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو تو میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس نیک بندے کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا، رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آ گیا اور کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے اس کی تنقید کر دیں۔ ایک بار پھر ہم اس غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہم کو میت کہیں نہ ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ محترم عزیز دوستو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے، جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو آنکھوں پر دنیا کی پٹی بندھی ہوتی ہے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔